جس کے وزارت عثمہ کے دور میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، کسی نے اس پر کتاب لکھی، اس کے اکنامک ریفارمز کے اوپر بہرحال لمبی وہ ایک سٹوری ہے، مگر اس نیوز کے آخری پیراگراف میں لکھا گیا تھا کہ اس شخص کی لاش حیدرآباد لا کر جب جلایا گیا تو لاش آدھی جلی اور آدھی لاش پر کتے اس کا گوشت چن چن کر کھینچ کر جا رہے ہیں۔ میرے الفاظ نہیں ہے، آج جا کر دیکھیں انڈین ایکسپریس کے ویب سائٹ کے اوپر اللہ قرآن میں فرما دیا کہ ظالم ہے وہ لوگ، اللہ قرآن میں فرما دیا کہ دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔ تو لوگ آج بابری مسجد کی شہادت کے ذمہ دار ہیں، یاد رکھو اللہ ہم سے انصاف کرے گا، اور اللہ جن لوگوں نے اللہ کی مسجد کو شہید کیا ضرور ان سے انصاف ہوگا، ضرور ان سے حساب کتاب کیا جائے گا۔ اور افسوس تو یہ عزیز دوستو کہ آج حالات ایسے بن چکے کہ RSS مسلمانوں کی افطار کی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ RSS جو ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا چاہتی، وہ RSS جس کے منصوبے میں شامل تھا بابری مسجد کی شہادت، وہ RSS جو ہندوستان میں ہماری شریعت میں مداخلت کرنا چاہتی ہے، آج وہ RSS افطار کی دعوت کر رہی ہے۔ سوچو مسلمانوں ہماری پستی کتنی ہو چکی کہ ہم اپنے دشمن کو بھی نہیں جان رہے ہیں، ہم صرف ایک فوٹو کے لیے اور کسی ایک بڑے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی تصویر شائع کرانا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ یاد رکھو اسد الدین اویسی کے ساتھ اگر تم فوٹو کھچاؤ گے تو تم کو خبر میں کام آنے والی نہیں ہے۔ اسد الدین اویسی کے ساتھ اگر تم سیلفی لوگے تو خبر میں کام آنے والی نہیں ہے، حشر میں کام آنے والی نہیں ہے۔ یاد رکھو کیا کام میں آئے گا؟ تمہاری نمازیں کام میں آئے گی، تمہارا تقویٰ کام میں آئے گا، تمہاری نیکیاں کام میں آئے گی، تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنا تم کو کام میں آئے گا۔ جیسا کہ مولانا نے کہا کہ اپنی زکوٰۃ کو نکالو، 100 روپے میں 2.5% اس کو ہم کو نکالنے کو حکم دیا جا رہا ہے۔ واللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ تمہاری دولت ختم نہیں ہوگی، اضافہ ہوگا، اس میں اللہ گارنٹی دے رہا ہے۔ انہوں نے وہی کہا کہ نکالو زکوٰۃ کو، یہ کام آئیں گے۔ یاد رکھو کسی کے ساتھ کسی کے ان ظالموں کے افطار کی دعوت میں جانا اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو لینا یقیناً حالات ہیں، تقاضے ہیں، میں جانتا ہوں بات کو، مجھے بھی اس کا سامنا کرنا پڑتا، مگر اللہ نے ہم کو دماغ دیا کہ ہم کھلے دشمن کو پہچانیں، ہم کھلے دشمن کو پہچانیں کہ ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں، اس کا اثر کیا پڑے گا دیکھنے والوں پر، اس کا اثر کیا پڑے گا دیکھنے والوں پر۔ ایک مزاج قوم کو ہم کو دینا ہے، وہ مزاج یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو تکبر اور غرور کا صرف مزاج دے دیں، بلکہ مزاج یہ دینا ہے کہ سر جھکانا ہے تو اللہ کے سامنے صرف، بھیک مانگنا ہے تو اللہ سے، اور اگر اپنا حق لینا ہے ہندوستان میں تو ہمارا حق ہے کیونکہ ہم ہندوستانی ہیں، یہ ہمارا ہندوستان کا دستور ہم کو اس بات کی اجازت دیتا کہ ہم سے انصاف کریں۔ بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ملک میں لڑنے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، اپنے اختیارات کو اپنے حقوق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی غیروں کی چوکٹ پر جا کر سر جھکا کر بھیک مانگنا یہ صحیح نہیں ہے، صحیح یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہاں پر برابر کے شہری، ہم یہاں پر کرایہ دار نہیں ہیں، ہم کسی سے مرعوب نہیں ہو کے صرف اللہ سے ڈرنے والی قوم کا نام مسلمان ہے۔ ہم کسی سے ڈرنے کے لیے یہاں پر نہیں آئے ہیں، ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں اگر یہاں پر پیدا ہوئے تو زندگی کا مقصد صرف اللہ کی عبادت کرنا، مسجدوں کو نمازوں کی پابندی کرنا ہے، مسجدوں کا آباد کرنا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ قرآن کریم کا وہ آیات فوائل المصلین، میں نے علماء کرام کی زبانوں سے سنا، یہ اسد الدین اویسی کے الفاظ نہیں ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ فوائل المصلین کے معنی یہ ہے کہ جہنم میں بہت بڑی گھاٹی ہے، جو لوگ اپنی نماز میں سستی کرتے یا پھر قضا ادا کرتے ان کو جہنم کی اس گھاٹی میں ڈالا جائے گا، اور اس کی آگ کی شدت اتنی ہوگی کہ اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کو لا کر اس میں ڈال دیا جائے گا تو وہ پہاڑ پورے پگھل جائیں گے۔ تمام تیار ہیں میرے بھائی، اگر آگ کا نظارہ دیکھنا ہے تو کبھی میچ باکس یا لائٹر، نوجوانوں کو وہ سگریٹ پینے کا بڑا شوق ہے،
تدبیر ہے جو آپ کے ہر چیز کو تباہ کرتی ہے. کبھی لائٹر کو چالو کرو اور اس کو اپنے ہتھیلی کے نیچے رکھو. میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تم 5 سیکنڈ بھی نہیں رکھ سکتے. تم 5 سیکنڈ میں اس آگ کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے تو یاد رکھو وہ جہنم کی آگ جس کو اللہ نے کئی 100 سال جلا جلا کر آج چل رہی ہے وہ کبھی سفید تھی اب کالی ہو چکی ہے. اب اندازہ لگاؤ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمان اور کافر میں فرق صرف نماز کا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس سے اسلام کا کیا تعلق؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں آئے کہ دعا کی کہ اللہ تو ہم کو بدبخت مت بنا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا ہے اس کے معنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ